نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازگاہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اس کے بعد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنا ہاتھ مبارک اپنی پیشانی پر رکھ لیا، جیسے آدمی کسی تعجب کا یا کسی پریشانی کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ایسا انداز اپنایا، پھر آپ فرمانے لگے سبحان اللہ ما انزل من التشدید، اللہ پاک ہے، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ فرمایا کہ آج بہت ہی سخت حکم نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پہچان لی کہ کوئی بہت سخت حکم نازل ہوا ہے، بات بڑی اہم ہے، لیکن ہم خاموش رہے۔ صحابہ کرام کا خاموش رہنا وہ اس وجہ سے تھا کہ صحابہ ڈرتے تھے کہ جو سخت حکم نازل ہوا ہے کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سا حکم نازل ہوا ہے، اتنا سخت حکم وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا فی الدین، قرض کے بارے میں وہ نازل ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ بات قسم کھا کر بیان فرمائی والذی نفسی بیدی لو قتل رجل فی سبیل اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آدمی جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے اور ثم عاش، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل ثم عاش، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل اور پھر شہید ہو، وعلیہ دین ما دخل الجنہ، اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ شہید بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا حتی یقضی دینہ، جتنی دیر تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس میں صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ پر جو حکم نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور آپ کا انداز کیا تھا؟ پہلے آپ نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا، یعنی اللہ سے کوئی فریاد کی، اس کے بعد اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اپنے ماتھے مبارک پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے آدمی کسی زیادہ پریشانی کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے، اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر۔ صحابہ کرام نے آپ کی یہ پریشانی سے پہچان لیا کہ حکم بڑا سخت ہے۔ آپ نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ پھر فرمایا کہ آج ایک بہت سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے، اور وہ سخت چیز کیا تھی جسے شاید آج ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ ہم کسی کا حق مارنا اس کو کوئی بات نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا ہم نے حق مار لیا ہے تو یہ تو ہماری ذہانت ہے، یہ ہمارے ہاتھ کا کمال ہے، یہ ہماری تیزی ہے، ہمارے دماغ کا کمال ہے،
یہ ہمارے دماغ کی، ہاتھوں کی تیزیاں کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں۔ یہ مال تو دنیا میں رہ جائے گا، کہیں اس چھوٹے سے دھوکے اور فریب کی وجہ سے ہم اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہید کا کیا مقام ہے۔ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، مگر آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایک آدمی وہ شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، اگر اس کے ذمے قرض ہوگا تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جتنی دیر تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ تو ایک عام آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہمارے ذمے کسی کا حق ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں ادا کر دیں، ابھی وقت ہے، ہم دنیا ہی میں اس کا حساب پورا کر دیں، وگرنہ قبر کی گھڑی بھی بہت مشکل ہے اور کل قیامت والا دن بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔